شروع اللہ کے نام سے اس جرم کا ارتکاب کیے ابھی 1 مہینہ ہی گزرا تھا کہ طویل عرصے کے بعد ایک دن اچانک علی بابا اپنے سفر سے واپس بغداد پہنچ گیا۔ جیسا کہ ہم پہلے آپ کو بتا چکے ہیں کہ علی بابا نے مکہ معظمہ جانے سے پہلے اپنا گھر کرائے پر دے دیا تھا۔ جب علی بابا اپنے سفر سے واپس آیا تو وہ اپنے گھر رات نہیں گزار سکتا تھا کیونکہ وہاں کرایہ دار رہائش پذیر تھے۔ علی بابا نے مکان خالی ہونے تک ہوٹل میں کمرہ کرائے پر لے لیا۔ دوسرے دن علی بابا اپنے دوست تاجر شکیل سے ملنے گیا۔ جب تاجر نے علی بابا کو دیکھا تو مصنوعی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے آگے بڑھا، آئیے آئیے مرحبا کہتے ہوئے بابا سے بغل گیر ہوا۔ طویل سفر سے صحیح سالم واپس آنے پر مبارکباد دیتے ہوئے کہنے لگا، خوش آمد، مبارک سلامت علی بابا جی۔ ہم آپ کے طویل عرصہ تک غائب رہنے سے پریشان ہو گئے تھے۔ چشم بدور آپ کو ماشاءاللہ دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں۔ واہ واہ، کیا کہنے آپ کی صحت اور تندرستی کے میرے دوست۔ ہم تو خطرہ محسوس کر رہے تھے کہ نصیب دشمنا کہیں آپ کو اس طویل سفر میں کوئی خطرہ ہی لاحق ہو گیا ہو۔ الحمدللہ آپ تو ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہیں اور ہمارے درمیان رونق افروز ہیں۔ جب علی بابا نے اپنے دوست تاجر سے ملا تو اس کے والہانہ انداز میں خوش آمدید کہنے اور استقبال کرنے پر اس کا شکریہ ادا کیا۔ دونوں کی آپس میں اسی طرح گفتگو ہونے لگی۔ علی بابا، شاید آپ کو زیتون کا وہ مٹکا یاد ہوگا جو سفر پر جانے سے پہلے میں آپ کے ہاں چھوڑ گیا تھا۔ تاجر شکیل مسکراتے ہوئے، ہاں ہاں کیوں نہیں، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ علی بابا، کیا آپ وہ مٹکا مجھے واپس کر کے شکریہ کا موقع دیں گے؟ میں زندگی بھر آپ کے حسن سلوک اور نیکی کو بھولوں گا نہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ مزید آپ پر بوجھ نہ بنوں، پہلے ہی میں نے آپ کو بہت تکلیف دی ہے۔ تاجر شکیل، نہیں نہیں، آپ نے مجھے کوئی تنگی نہیں دی۔ آپ کا مٹکا بالکل اسی جگہ پڑا ہوا ہے جہاں آپ سفر پر جانے سے پہلے اپنے ہاتھوں سے رکھ کر گئے تھے، کسی نے اسے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ میرے دوست سے چابی لیجئے، جس طرح اپنے ہاتھوں سے رکھا ویسے ہی وہاں سے اٹھا لیجئے۔ علی بابا، اللہ کریم آپ کو جزائے خیر دے، بہت بہت شکریہ۔ علی بابا نے اپنا مٹکا اٹھایا اور اسے ہوٹل کی طرف چل پڑا۔ اس نے دوبارہ الوداع کہتے ہوئے اپنے تاجر دوست کا شکریہ ادا کیا۔ علی بابا نے ہوٹل پہنچ کر اپنے کمرہ میں بیٹھ کر مٹکا کا منہ کھولا، اسے تھوڑا سا زیتون نکالنے کے بعد دیکھا تو اسے اپنے دینار دکھائی نہ دیے۔ پھر علی بابا نے زیتون قدرے زیادہ مقدار میں نکالا مگر اس میں بھی زیتون ہی زیتون تھا، دیناروں کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ علی بابا حیران و پریشان ہوا، اس سے صبر نہ ہو سکا، اس نے سارا مٹکا پلٹا دیا جس سے مٹکے کا سارا زیتون زمین پر آ گرا، لیکن اس سے ایک بھی دینار دکھائی نہیں دیا۔ علی بابا اس صورتحال سے بہت غمگین ہوا، اسے اپنے دوست تاجر کی خیانت پر بڑا تعجب ہوا اور اپنے دل میں کہا، مجھے اس شخص نے بہت بڑا دھوکہ دیا ہے۔ میں تو اسے دیانتدار سمجھا تھا، یہ تو چور اور خائن نکلا، اسے تو امانت کے حق کا خیال تک نہیں رہا۔ علی بابا اپنے ساتھی تاجر کے پاس فوری طور پر پہنچا، اسے اس کی حرکت پر بڑا دکھ تھا۔ علی بابا کو اپنے دیناروں کے ضائع ہونے کا بھرپور خطرہ لاحق ہو گیا، لیکن اس نے تاجر سے ملتے ہی کہا، میرے بھائی، اتنی جلدی میرے آپ کے پاس آنے سے آپ گھبرائے نہیں۔ دراصل جو میں نے مشاہدہ کیا ہے مجھے اس کی توقع نہیں تھی۔ زیتون کا مٹکا تو بالکل وہی تھا جو میں نے اپنے ہاتھوں سے آپ کے گودام میں رکھا تھا، لیکن میں نے اسے پوری طرح زیتون سے نہیں بھرا تھا جیسا کہ میں نے آپ کو سفر پر جانے سے پہلے بتایا تھا، بلکہ میں نے 1000 سونے کے دینار اس میں رکھے تھے، باقی میں نے زیتون ڈال کر اسے بھر دیا تھا۔ جب میں نے مٹکا آپ کے گودام سے لے جا کر الٹ کر دیکھا تو مجھے اس میں سے 1 دینار بھی نہ ملا۔ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ شاید میرے بعد میرے دوست کو کوئی اشد ضرورت پڑ گئی ہو اور اس نے مٹکے سے وہ دینار لے لیے ہوں۔ اگر کوئی ایسی بات ہوئی ہے تو آپ مجھے بتا دیں، آپ میرے دوست ہیں، میں برا نہیں مناؤں گا، بلکہ مجھے خوشی ہوگی کہ میں مصیبت کے وقت اپنے دوست کے کام آیا ہوں اور یہ میرے لیے سعادت ہے۔ اب میرا آپ سے صرف یہ مطالبہ ہے کہ آپ مجھے حقیقت حال بتا دیں تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے اور میرے ذہن سے شک و شبہ نکل جائے۔ میں آپ سے ان دیناروں کا اب مطالبہ نہیں کروں گا، جب آپ چاہیں مجھے واپس کر دینا۔ تاجر شکیل خوب اچھی طرح جانتا تھا جب اس کا ساتھی علی بابا مٹکا کھولے گا
اسے اپنے دینار نہیں ملیں گے تو وہ فوری طور پر اس کے پاس آئے گا۔ تو اس نے خوب اچھی طرح سوچ لیا تھا علی بابا کو تسلی دلانے کے لیے اس نے کیا جواب دینا ہے۔ شکیل کا خیال تھا کہ اس کا چکر چل جائے گا، وہ رسوائی اور جگ ہنسائی سے بھی بچ جائے گا۔ جب علی بابا تاجر کے پاس آیا اور اس نے دینار طلب کیے تو تاجر شکیل نے اس کی طرف غور سے دیکھا اور کہا، محترم علی بابا، میرے سوال کا جواب دیں، جب آپ اپنا مٹکا میرے پاس لائے تھے کیا میں نے مٹکے کو ہاتھ لگایا تھا؟ میرے دوست، کیا میں نے اپنے گودام کی چابی تیرے سپرد نہیں کر دی تھی کہ آپ جس جگہ چاہیں اپنے ہاتھ سے وہاں یہ مٹکا رکھ دیں؟ پھر جب تم سفر سے واپس آئے تو کیا میں نے آپ سے یہ نہیں پوچھا کہ تمہیں اپنا مٹکا کہاں سے ملا؟ کیا آپ کو اسی حالت میں مٹکا وہاں سے نہیں ملا کہ جس حالت میں آپ وہاں رکھ گئے تھے؟ اس مٹکے کو کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ میرے پیارے دوست، مجھے یہ بتائیں، کیا مٹکا اپنی جگہ سے نہیں ملا؟ کیا اس کا ڈھکن تبدیل ہوا؟ جب ان باتوں میں سے کوئی بھی نہیں تو پھر آپ کو شکایت کیسی؟ اگر تم نے اس میں سونا رکھا ہوتا جس طرح کہ تم آج یہ بات کہہ رہے ہو تو بلا شبہ آپ کو اس سے سونا ہی ملتا، لیکن آپ نے سفر پر جانے سے پہلے مجھے بتایا تھا کہ اس مٹکے میں زیتون ہے اور میں نے آپ کی بات کو سچ مان لیا، تو میں نے اسے کھولا بھی نہیں کہ یہ معلوم کر سکوں کہ اس کے اندر کیا ہے۔ جب سے آپ نے یہ مٹکا میرے گودام میں رکھا ہے، اللہ کی قسم میں نے اسے آج تک ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ میرے بھائی، سچ مانیے، مجھے نہیں معلوم کہ تیرے مٹکے میں کیا ہے۔ میں نے تو کبھی تیرے مٹکے کو کھولنا کے سوچا تک نہیں، نہ تیرے سفر پر جانے سے پہلے اور نہ ہی بعد میں۔ میں نے اللہ کو جان دینی ہے، کچھ اللہ کریم کا خوف کرو، یہ اتنا بڑا الزام مجھ پر لگا رہے ہو۔ میرے خدمات کا یہ صلہ دیا ہے آپ نے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔